الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحابه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحابه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. جسے نرمی کا حصہ ملا تو اسے خیر کا حصہ عطا کیا گیا، اور جسے اس کی نرمی کا حصہ نہیں دیا گیا تو وہ اپنے خیر کے حصے سے محروم رکھا گیا. یہ صحیح مسلم اور طبرانی، مسند احمد اور ترمذی، ان کتابوں میں اس روایت کا حوالہ مل رہا ہے. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جسے اس کی نرمی کا حصہ دیا گیا تو اس سے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کر دی گئی، اور جسے اس کی نرمی کے حصہ سے محروم رکھا گیا تو وہ دنیا اور آخرت کی خیر سے محروم رکھا گیا. رشتہ داری کو قائم رکھنا، خوش اخلاقی، اچھے پڑوس اور شہروں کو آباد کرتے ہیں اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے. بھلائی تو ہر انسان کو ملتی ہے، لیکن انسان کچھ ایسی حرکتیں اور اعمال کرتا ہے کہ خیر سے محروم ہو جاتا ہے. کسی جگہ مٹھائی بٹ رہی ہو، وہاں کوئی شخص گندگی والے ہاتھوں سے مٹھائی لینا چاہے تو اسے کون دے گا؟ ہر کوئی کہے گا بھئی ہاتھ دھو کے آؤ، یہ آپ کے ہاتھ بہت گندے ہیں تو اس لیے ہاتھ دھو لو. ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے میری امت کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائے گا، اور جس نے میری امت کے ساتھ مشقت والا، یعنی میری امت کو مشقت میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مشقت والا معاملہ فرمائے گا. اپنے اوپر اعمال مقرر کر کے سختی نہ کرو. تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے تو وہ اپنے اوپر سختی کی وجہ سے ہلاک ہوئے. تم ان قریب ان کے باقی ماندہ لوگوں کو گرجا گھروں اور یہودی عبادت خانوں میں پاؤ گے. اس رات کی مشقت نہ اٹھاؤ کیونکہ تم اس کی قدرت نہیں رکھتے، اور تم میں سے جو کسی کو نیند آ جائے وہ اس کو چاہیے کہ وہ سو جائے، اس لیے کہ سلامتی کا باعث ہے. نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے آراستہ کر دیتی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کو حسین اور خوبصورت بنا دیتی ہے. آپ نے حضرت عثمان غنی سے بات کرتے ہوئے فرمایا، اے عثمان، اللہ تعالیٰ نے مجھے رحبانیت دے کر نہیں بھیجا، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین دین یہ آپ کا دین ہے جو آپ کو ملا ہے. اور پھر اسی طرح آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ، نرمی سے کام لیا کرو، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی گھر والوں کو عزت پہنچانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو انہیں نرمی کے دروازے دکھا دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ عورتیں بھی اجنبی مردوں کے ساتھ نرمی سے گفتگو کریں. ایسا کرنا خود قرآن پاک کے حکم کے خلاف ہے. عورتوں کو ایک خاص مخصوص قسم کا لہجہ اپنانا چاہیے جس میں سختی ہو، خاص طور پہ جو غیر مرد حضرات ہیں ان سے بات کرتے ہوئے. جو اپنے عزیز و اقارب اجنبی غیر نہیں ہیں بلکہ وہ محرم ہیں، ان کے ساتھ تو نرمی کے ساتھ ہی بات کرنے کا حکم ہے. اسی طرح آپ نے خرچے کے حوالے سے فرمایا کہ جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا.
اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میانہ روی آدھی معیشت ہے اور خوش خلقی آدھا دین ہے، اور اسی کے ساتھ ہی فرمایا لوگوں سے محبت رکھنا آدھی عقل مندی اور اچھے انداز میں سوال آدھا علم ہے، یعنی ایسا سوال جو کہ اچھے انداز سے سمجھ کر کیا جائے، سمجھداری والا، تو اللہ پاک کے محبوب نے اسے آدھا دین قرار دیا ہے، اور لوگوں سے محبت رکھنا عقل مندی قرار دیا گیا ہے۔ ایک روایت میں اور بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے میانہ روی کی اسے اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا، اور جس نے فضول خرچی کی اسے فقیر کر دے گا۔ جو فضول خرچ ہے وہ فقیر ہو جائے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کی، انکساری عاجزی کی، اللہ تعالیٰ اسے بلند کرے گا، اور جس نے زبردستی اللہ اس کی گردن توڑ مروڑ کے رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں اور غیر اللہ کے نام پر دنیا فضول خرچی کرتی ہے، ان کو چاہیے کہ اپنی ضروریات کے لیے جتنا خرچہ کرے وہی مناسب ہے، اور فضول خرچی کے جو طریقے دنیا بنا رہی ہے آج کل، خاص طور پہ جو شادی کرنے کے موقع پر خرچے کیے جاتے ہیں، اور مختلف کاموں کے اندر ایسے طریقے سے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس میں کافی ساری فضول خرچی آ جاتی ہے۔ اسی کام کو اگر سوچ سمجھ کر اور کسی اس کام کے ماہر بندے سے مشورہ کر کے کیا جائے تو وہی کام تھوڑے خرچے سے بلکہ آدھے خرچے سے بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں میانہ روی کا، عقل مندی کا، نرمی کا، خوش اخلاقی کا اور خوش اسلوبی کا، رشتہ داری کو جوڑنے کا، تعلق بنانے کا یہ حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے اور برکتیں بھی آتی ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ایک موقع پر کہ جس نے گھر بیچ کر اس کی قیمت اسی جیسے گھر میں نہ لگائی تو اللہ تعالیٰ اسے برکت نہ دے گا۔ مطلب یہ کہ گھر اس نے بیچا اور کسی اور جگہ پہ پیسہ لگایا۔ گھر سب سے اہم ضرورت ہوتی ہے جس میں بندے نے رہنا ہوتا ہے، تو وہ بیچ کے کسی اور کام کی طرف پیسے لگا دیے اور گھر نہ خریدا، تو اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ اللہ اسے برکت ہی نہ دے۔ تو اس لیے بھائی ایسی حدیثیں جو آپ کی طرف سے روایت کی جا رہی ہیں وہ کیوں کی جا رہی ہیں؟ تاکہ انسان جو ہے نا عقل سے کام لے، اپنی جو سب سے اہم ضرورت ہے اس کو پہلے پورا کرے اور اس کا خیال رکھے، اس کو چھوٹی ضرورتوں کے لیے ضائع کرنے کے لیے نہ چھوڑے اور ضائع نہ کر دے، بلکہ چھوٹی ضرورتوں کو بڑی اہم جو ضرورت ہے اس پہ قربان کر دے۔ تو یہ اسی تناظر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی ہے، اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے تو۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی گھر والے کو پسند کرتے ہیں تو اس میں نرمی داخل کر دیتے ہیں۔ پھر ایک اور بیت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت کو اپنا محبوب بنایا تو ان کے دلوں میں نرمی کو ڈال دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ تم میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ 10 دن کی روزی عطا فرما دیتے ہیں، بس اگر وہ روکا گیا تو 9 دن خیریت سے جیے گا، اور اگر اسے وسعت دی گئی تو 9 دن اس پر تنگی کے گزریں گے۔
مطلب یہ ہے کہ وہ پیسہ کھلا آنے کی وجہ سے وہ کبھی کچھ کرے گا کبھی کچھ کرے گا، آرام سے سکون سے نہیں بیٹھے گا، بلکہ اپنے پیسے کو بڑھانا چاہے گا یا ایسی چیزیں خریدنے میں اپنے آپ کو مصروف رکھے گا کہ وہ مسلسل ہی کام ہی کرے گا۔ تو اگر کسی کے پاس اتنا ہی ہے جتنا کہ وہ گزارا کرتا ہے تو اس کو کچھ سکون بھی رہتا ہے۔ وافر رقم نہ ہونے کی وجہ سے وہ خواہشات وہ اس میں پیدا نہیں ہوتی جو اس کو مختلف کاموں میں الجھائے رکھیں، اور وہ اطمینان کے ساتھ اپنے دن گزارتا ہے اور شکر بھی کرتا ہے۔ آج کی جو بات ہے یہ میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ احادیث مبارکہ کو نرمیوں کے موضوع میں بیان کر دیا جائے۔ کل بھی اس موضوع پہ کچھ بات ہوئی تھی اور کچھ آج مکمل کی ہے، آئندہ انشاءاللہ اس کا کچھ حصہ بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔